نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ روزے کے درمیان غسل جنابت کا طریقہ، اگر رات کو غیر اختیاری طور پر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا میاں بیوی کے معاملات ہیں اپنے اختیار سے غسل فرض ہوا ہے، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے بندہ غسل کر کے پاک صاف ستھرا ہو جائے اور پھر سحری کھائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ لیکن اگر وقت بہت کم ہے، اگر غسل میں مشغول ہوگا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے سحری کھانا جائز ہے۔ سحری کھانے کے بعد پھر پاک صاف ہو جائے اور نماز وغیرہ پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح دن کو اگر غیر اختیاری طور پر غسل فرض ہو گیا احتلام ہونے کی وجہ سے، تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے تو اس پہ روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کے درمیان جو غسل فرض ہوا ہے، یا رات سے غسل آ رہا ہے لیکن غسل کیا نہیں ہے، اب روزہ شروع ہو گیا ہے، تو غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پہ پانی ڈالنا۔ یہ 3 فرائض ہیں، اور اس طرح غسل روزے میں کیا جائے تو عام غسل میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ البتہ عام حالات میں غسل میں غرغرہ کرنا مستحب عمل ہے، لیکن روزے میں غرغرہ کرنا منع ہے، اس لیے کہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ ہی ٹوٹ جائے، لہٰذا غرغرہ نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ روزے کے دوران غسل کرنا ہو تو فی الحال غرغرہ نہ کرے اور افطاری کے بعد غرغرہ کر لے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ غرغرہ مستحب ہے اور روزہ دار کے لیے منع ہے، ضروری تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب افطاری کر لی اور کھانا پینا ہو گیا تو خود بخود غرغرہ ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غرغرہ تو بالکل فرض ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو تکلف کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ غرغرہ کیا جائے، یہ بات قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔